الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی اضافہ قابل قبول ہے۔ دین اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں بات بیان فرمائی: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل فرمایا اور اس پانی کے ذریعے ہم نے کھیتیاں اگائی اور ہم نے اس کے ذریعے اناج اگایا اور اس کے ذریعے ہم نے کھجور کے درخت اگائے جس میں تہ بتہ تم پھلوں کو دیکھتے ہو۔ رزقا للعباد، یہ ساری چیزیں بندوں کے لیے رزق کے طور پر عطا کی گئی ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس بارش کے ذریعے مری ہوئی زمین کو، مرے ہوئے علاقے کو ہم نے پھر ایک مرتبہ زندگی بخشی۔ کذالک الخروج، ایسے ہی تمہیں بھی پھر ایک بار زندہ کیا جائے گا تمہاری موت کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پانی کی نعمت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل کرتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مری ہوئی زمین کو، ایسی زمین کہ جس کو دیکھنے والا کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ زمین کیا پھر سے کبھی کھیتی اگا سکے گی، کبھی اناج دے سکے گی، ایسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتے ہیں اور بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو پھر زندگی بخشتے ہیں۔ وہ زمین بندوں کے لیے اناج فراہم کرتی ہے اور یہ روزی بندوں کی اس زمین سے نکل کر آتی ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں پانی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندگی جو ہے بخشی ہے، ہر چیز کو زندگی پانی کے ذریعے دی گئی ہے۔ جیسے میں نے ابھی زمین کے بارے میں بات بتائی کہ زمین جو مردہ ہو چکی، جس کے اندر اب ایسا لگتا ہے اناج اگانے کی صلاحیت نہیں، اللہ رب العالمین اس زمین پر پانی برسا کر اسے پھر زندگی نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جسم میں بھی بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں پانی رکھا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا استعمال انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جتنی زیادہ مقدار میں انسان پانی کو استعمال کرے گا، پانی پیے گا، اس قدر اس کی صحت اچھی رہے گی۔
تو حضرات پانی کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ ہماری زندگیاں کئی اعتبار سے پانی سے جڑی ہوئی ہیں. چاہے آپ جسمانی صحت کی بات لیں، پانی جتنا آپ استعمال کریں گے، جتنا پیئیں گے، اتنی آپ کی صحت بہتر رہے گی. اس سے آگے بڑھ کر پاکی صفائی کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی پاکی صفائی کے لیے آپ کو پانی کی سخت ضرورت ہے. پانی کے بغیر آپ کی صفائی، آپ کی پاکی آپ حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو اناج، یہ جو روزی روٹی ہمیں حاصل ہو رہی ہے، یہ ساری چیزوں کا تعلق بھی پانی ہی سے ہے. اگر آپ اناج کی بات کریں، آسمان سے بارش کے ذریعے ہی کھیتوں پہ پانی آتا ہے اور اس کے ذریعے اناج اگتا ہے. اگر آپ جانور کے گوشت کی بات کریں تو یہ جانور بھی اسی وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں جب پانی زمین میں کھیتی اگائے، یا پانی زمین میں گھاس اگائے، درخت اگائے، اور ان درختوں کو یا اس گھاس کو کھا کر یہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں. اس کے بغیر یہ جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتے. بتانے کی بات یہ ہے کہ پانی سے انسانوں کی زندگی کا بڑا اہم تعلق ہے. انسانوں کی زندگی ہر اعتبار سے پانی سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ پانی نازل کرنا یہ محض اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے اندر یہ قدرت نہیں، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ پانی پیدا کر سکے یا پانی نازل کر سکے. یہ جو آسمان میں بادل ہیں اللہ ہی کے حکم سے چلتے ہیں. ان بادلوں میں جو پانی آتا ہے اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے. جو بارش نازل ہوتی ہے اللہ ہی کے حکم سے نازل ہوتی ہے. کہاں برسانا ہے، کب برسانا ہے، کتنا برسانا ہے، کب تک برسانا ہے، یہ ساری چیزوں کا تعلق محض اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے. اور حضرات یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین میں جب اللہ رب العالمین کی معصیت کی جاتی ہے، جب گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان پانی برسانا بند کر دیتا ہے. آسمان پانی برسانا بند کر دیتا ہے. اور آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں یہ وہی ماحول ہے. آج گناہوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے، گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ آج آسمان سے بارشیں رک گئی ہیں. تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے بارش کا موسم شروع ہو کر، اور آپ دیکھیں کوئی قابل قدر بارش آج تک دیکھنے میں نہیں آئی. جتنا پانی زمین کو چاہیے اتنا پانی آسمان برسا نہیں رہا ہے. اور اس کے پیچھے ایک اہم وجہ ہمارے گناہ ہی یاد رکھیے. ہمارے گناہ ہیں جنہوں نے بارش کو روک دیا ہے، جنہوں نے ہمیں اللہ رب العالمین کی اس رحمت سے روک دیا ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بارش روک لی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات بیان فرمائی کہ ابن آدم یعنی انسان کے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ان گناہوں کے محض ان گناہوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے تو آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی نازل نہیں ہوگی. آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی نازل نہیں ہوگی. انسانوں کے گناہ اتنے زیادہ ہے. پھر آپ نے فرمایا لولا البہائم، اگر یہ چوپائے نہیں ہوتے، اگر یہ جانور نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش ہی نہیں نازل کرتے. یہ چوپائے، یہ جانور، اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق ایسی ہے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی. اللہ ان کو پالنے کے لیے آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں. اور حضرات افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان جانوروں کی وجہ سے پانی تمہیں نازل ہوتا ہے، پانی اللہ تم پر برساتا ہے، آج افسوس اس بات کا ہے کہ ان جانوروں کو بھی ہم نے اپنی آبادیوں سے ختم کر دیا. آج جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر انسان وہاں آباد ہو رہے ہیں، جانوروں کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ چوپائے ختم کر دیے جا رہے ہیں. گھر میں جانوروں کو پالنے کا رواج ختم ہو گیا. حد یہ ہو گئی کہ انسان جنگلوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، جنگلی جانوروں کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ آسمان کیسے بارش نازل کرے گا؟ اللہ رب العالمین ہم پہ اپنی رحمت کیسے برسائے گا؟ ہمارے گناہوں کا یہ حال ہے جس کی وجہ سے آج ہم پر بارش رکی ہوئی ہے. اور حضرات بارش نازل ہونے کے لیے جو ہمیں ترکیب بتائی گئی، جو طریقہ بارش طلب کرنے کا بتایا گیا، اس میں ایک اہم طریقہ یہ کہ انسان اپنے گناہوں سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار طلب کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے.
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار طلب کرو، بخشش طلب کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت غفور الرحیم ہے، وہ تم پر حوصلہ دھار بارشیں نازل کرے گا، وہ تم پر مسلسل بارشیں نازل کرے گا، تم استغفار کر کے تو دیکھو، اللہ رب العالمین بڑا غفار ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرات، اگر ہم بارش چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پر بھی اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں، اور انفرادی طور پر بھی ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ چیز بارش کو لانے کے لیے بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضرات، ایک اہم سبب بارش کے نزول کے لیے جو بتایا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سکھائی وہ یہ بھی ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جب آپ کے زمانے میں قحط آ جاتا یا بارش رک جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا طلب کریں، اللہ سے ہم بارش طلب کریں اور بارش کے لیے ہم دعائیں کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ ساری ہماری زندگی کا نظام بارش سے جڑا ہوا ہے۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے، کئی ایسے شہر دنیا سے محض اسی وجہ سے ختم ہو گئے کہ ان شہروں میں پانی کا لیول ختم ہو گیا تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد ایک حد تک لوگ پانی خرید کے استعمال کرتے رہے، اس کے بعد سکت ختم ہو گئی، لوگوں نے علاقہ چھوڑ دیا، علاقے ختم ہو جاتے ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں اگر پانی ختم ہو جائے۔ اور آج ہم بھی اس کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی سڑک پر نکل جائیے علاقے کے، آپ کو پانی کے ٹینکر نظر آئیں گے، پانی کے ٹینکر نظر آئیں گے۔ یہ محض ہمارے شہر کی بات نہیں ہے، مکمل ملک کی یہ حالت ہے کہ پانی کا لیول نیچے جاتا چلا جا رہا ہے، پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ کہا اللہ نے ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ رب العالمین پانی کو زمین کی تہ میں لے کر چلا جائے، کون ہے جو پانی کو نیچے سے تمہارے لیے صاف پانی کو تمہیں فراہم کرے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو پانی ہمارے لیے لا سکتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، گناہوں سے بخشش طلب کریں، کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہم پر کثرت سے بارش کو نازل فرما۔ اے اللہ ہم پہ موصلہ دھار بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے تنہائی میں بھی گناہ کیے، ہم نے لوگوں کے سامنے بھی گناہ کیے، اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کو تیرے سامنے رکھ کر تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ یقیناً تو غفار ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم پر پھر سے اپنے آسمان سے اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اے اللہ ہم پہ آسمان سے رحمت نازل فرما۔ اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار۔ اے اللہ ہم پہ ایسی بارش نازل فرما جو موصلہ دھار ہو، اے اللہ ہم پہ ایسی بارش نازل فرما جو نفع بخش ہو، جس سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، اللہ ہم پہ بارش نازل فرما۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنے آج کے خطاب کو مکمل کرتا ہوں، اور پھر ایک مرتبہ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی انفرادی دعاؤں میں خاص طور پر بارش کے لیے دعا کرنا ہرگز نہ بھولیں، کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اسی سے ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ جو مسلمان قرض میں مبتلا ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔
اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، محشر کے میدان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔